الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ وہ ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر یعنی مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. احباب محترم، آپ کو معلوم ہے کہ آج 9 اگست ہے اور اس کے بعد جو ہے بدھ کے دن یعنی 14 اگست کو یہ قوم یعنی پاکستانی قوم بڑے اس کو احتشام کے ساتھ جشن آزادی سیلیبریٹ کرے گی اور منائے گی. اور غالباً یہ جو 14 اگست سن 2024 آئے گا، یہ پاکستان کی تقریباً کوئی 78ویں سالگرہ ہوگی، جشن آزادی ہوگی. یعنی اس ملک کو آزاد ہوئے تقریباً 78 سال ہو جائیں گے. لیکن جیسے یہ میرا سوال آپ سے نہیں ہے، یہ ہماری جنریشن سے ہے یا حکمرانوں سے ہے یا خود اپنے آپ سے ہے، وہ یہ ہے کیا آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں ہمارے آپ کے آباء و اجداد نے، میں ہر اگست کے مہینے میں یا مارچ کے مہینے میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم آپ سے زیادہ، دیکھیں ہم تو یہی پیدا ہوئے، ہم یہی پیدا ہوئے، آزادی کی فضاؤں میں آنکھ کھولی، لیکن ہمارے چلو بھئی دادا کو لگا لیں، پردادا کو لگا لیں، ان سے یعنی آپ نے اپنے والد سے پوچھا ہوگا، آپ کے والد نے آپ کو بتایا ہوگا، ان کو ان کے والد نے بتایا ہوگا کہ کس خون اور آگ کے دریا کراس کر کے وہ ہندوستان سے پاکستان منتقل ہوئے. یعنی جو مہاجر ہیں، اردو اسپیکنگ ہیں، وہ کتنی قربانیاں دے کر اس ملک میں تشریف لائے. یہاں کے لوگوں کی بھی کم قربانیاں نہیں تھی جو یہاں رہتے تھے. ظاہر ہے وہ وہاں سے آئے تو تحریک پہلے تو یہ کمبائنڈ تھا، جیسے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید مانکی شریف اور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب علی پور والے، ان تمام علماء بزرگوں نے، یہاں کے لوگ بھی اس تحریک آزادی میں شامل تھے. لیکن جو اصل قربانیاں تھی وہ ان مہاجرین کی تھی جو ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے، کہ جو مطلب لاکھوں کی تعداد میں قتل کر دیے گئے. یعنی 1947 میں وہ جو تحریک آزادی چلی، اس میں جو قربانیاں تھیں وہ تو اپنی جگہ تھی، لیکن جب مہاجرین یہاں آ رہے تھے ہندوستان سے پاکستان میں تو اس وقت بھی لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ دیکھیے، یہ جو اب کہا جاتا ہے اور ہم یہی حیران ہوتے ہیں، ہر مرتبہ اگست میں ہم یہ بات عرض کرتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ یہ آپ سے کہا ہے کہ اس ملک کی بنیاد وہ 2 قومی نظریے پر ہے. قائد اعظم محمد علی جناح، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کی 11 اگست کی تقریر سن لیں. جی بالکل سن لیں آپ.
اس سے پہلے پارٹیشن سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک سیمینار میں تقریر کر رہا تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ تقریر کر رہا تھا تو اس نے کہا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے, قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم وہ بھی اس سیمینار میں بیٹھے ہوئے تھے, لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ وہ طریقہ کار, وہ اسلوب اور وہ قوانین اور وہ آئین, وہ دستور جو اکبر اعظم نے, ٹھیک ہے, جو اکبر اعظم نے دیا, اس نے جو طریقہ کار اور رویہ غیر مسلموں کے ساتھ اپنایا, آج اسی رویے کی ضرورت ہے, اسی طریقہ کار کی ضرورت ہے, اسی قسم کے آئین اور دستور کی ضرورت ہے, تاکہ مسلمان اور نان مسلمز یعنی مسلمان اور غیر مسلم باہم شیر و شکر ہو کر رہیں. جس طرح اکبر اعظم نے حقوق دیے غیر مسلموں کو, ویسے ہی حقوق آج اگر پاکستان آزاد بھی ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی رواداری کا مظاہرہ کریں. یہ کہا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے. جب قائد اعظم محمد علی جناح کی باری آئی, اب آپ سنیں, یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ لبرل تھے, وہ سیکولر تھے, یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ بعد میں مولویوں نے اس کو ترویج دی, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ پہلے سے پڑھیں, جب سب کو معلوم ہے, تاریخ جو جانتے ہیں, جو تاریخ کو مسخ نہیں کرتے, انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ تحریک آزادی پاکستان کا سب سے عظیم نعرہ یہی تھا. ہر بچے اور ہر جوان کے اور ہر طالب علم کے اور ہر بوڑھے کے زبان پر یہی ہوتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کٹ کے رہے گا ہندوستان یا بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. یہی نعروں کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا. تو پاکستان کی تو اساس اور بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ اور نظریہ اسلام ہے. اب یہ اس وقت کی بات ہے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ کہہ رہا ہے کہ اکبر والے طریقہ کار کی ضرورت ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے, جن کو لبرل اور سیکولر کہا جاتا ہے, کہ یہ جو مولوی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں شریعت کا نظام آئے, قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں کسی اکبر بادشاہ کے دستور اور آئین اور اس کے طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس 1400 سال پہلے جو نظام, جو دستور, جو آئین, جو قانون, جو شریعت ہمارے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, ہمیں اسی شریعت, اسی آئین, اسی طریقہ کار, اسی دستور کی ضرورت ہے, اور ہم اسی دستور پر چلیں گے اور اسی دستور کی بنیاد پر غیر مسلموں کو حقوق دیں گے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا. تو بھلا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہیں, اور عوام جو اس وقت کی تھی, جو شہداء تھے, انہوں نے جو جانیں دی, انہوں نے صرف اللہ کے دین کے غلبے اور ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست کے حصول کے لیے یہ ساری قربانیاں دی. اب وہ سوال میں عرض کرتا ہوں, کیا جس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئیں, کیا 78 سال ہونے کو آ گئے, کیا ہم کھلے دل کے بل نام کے ساتھ, تو آپ جو چاہے کہہ رہیں, اس وقت اس ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, نہ اس میں کوئی اسلامی طرز حکومت ہے, نہ کوئی اسلامی قوانین ہے, اور نہ ہی اس میں کوئی جمہوریت ہے. حتیٰ کہ مغربی جمہوریت, یہ تو مغربی جمہوریت کی بنیاد پر اسے جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں, اور اسلام کے اندر, اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر ان کی مراد یہی مغربی جمہوریت ہے, کہتے ہیں نا اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور یہ مغربی جمہوریت کی بنیاد پر ہی کہتے ہیں. مغربی جمہوریت میں وہ مغربی جمہوریت بھی یہاں نہیں ہے. مغربی جمہوریت کیا ہے؟ مغربی جمہوریت ویسٹرن ڈیموکریسی, وہ یہ ہے کہ جہاں اکثریت ہو,
بس پھر انہی اکثریت کی حکومت بھی ہوتی ہے اور انہی اکثریت کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے اور انہی اکثریت کی رائے پر عمل کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھئی اسلام تو سب سے بڑا جمہوری مذہب ہے، تو اسلام کے اندر یہ جمہوریت کیوں نہیں ہے؟ میں نے اسی لیے کہا اس فرق کو سمجھیں۔ اسلام میں جمہوریت اس وقت تک جمہوریت ہے، اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ تمام احکام و قوانین جو کسی بھی ریاست کے اندر بنائے جائیں، اگر وہ قوانین یا وہ دستوری شقیں یعنی آئینی شقیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ٹکراتے نہ ہو، متصادم نہ ہو، تو وہ جو ہے وہ اکثریت جمہوری اکثریت اسلامی جمہوریت کہلاتی ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کا حکم ہے کہ شراب حرام ہے نا، قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے۔ اب مغربی جمہوریت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بھی ملک کی قانون ساز اسمبلی اگر وہ اکثریت سے ایک قانون پاس کر دیں، یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، مغربی جمہوریت، وہ ایک قانون پاس کر دیں اکثریت کی بنیاد پر کہ نہیں جی ہمارے ملک میں شراب حلال ہے، تو مغربی جمہوریت میں اگر اکثریت یہ رائے دے دے تو وہ قانون بن جاتا ہے، جبکہ اسلام میں اکثریت تو کیا ساری دنیا کے انسان مل بھی یہ کہہ دیں کہ جی ہم شراب کو حلال کرنا چاہتے ہیں اور حلال سمجھتے ہیں، تو ان کے سمجھنے اور ان کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ شراب حرام ہے سو وہ حرام ہوگا، یہ ہے وہ مسئلہ۔ تو پاکستان کی بنیاد اور اساس دو وجوہات پر، ایک اسلام اور دوسرا ویلفیئر اسٹیٹ، وہ ہے فلاحی ریاست۔ اب یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے تلاوت کی، یہ سورہ انفال ہے، سورہ انفال، یہ سورہ نمبر 26 ہے اور اس کی آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27 اس کو آپ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سال پہلے بھی اتفاق سے غالباً وہ 14 اگست جمعے کے دن جب یہ آیت میں نے پڑھی تھی، آپ قرآن سے شغف رکھیں، قرآن سے شغف رکھیں۔ یہ سورہ نمبر 8 سورہ انفال اور آیت نمبر 26 پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب ذرا آپ وہ منظر تصور میں لائیں کہ جب 47 سے پہلے 1947 سے پہلے جب تحریک چل رہی تھی، گلیوں میں آگ لگی ہوئی تھی، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، مسلمان تحریک چلا رہے تھے، گلیوں میں آواز گونج رہی تھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، باقاعدہ یہ بھرپور ایک تحریک چل رہی تھی۔ اس وقت انگریز بھی اور ہندو بھی اور سارے غیر مسلم ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے تھے اور ان کے مقابلے میں ہندوستان کے فقط مسلمان تھے، اور اس میں بھی ایک طبقہ ایسا تھا اور ان کو بھی کچھ علماء کی سرپرستی حاصل تھی، اور اس وقت بھی ابوالکلام آزاد ہو یا حسین مدنی، انہوں نے کہا کہ جی یہ بن ہی نہیں سکتا۔ ابوالکلام آزاد نے کہا اگر یہ بن بھی گیا تو یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، لیکن الحمدللہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا، اور علماء کا اس بات پر اتنا تیقن اور اتنا یقین تھا، کہا کہ اگر یہ پاکستان بن گیا تو اس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن یہ پاکستان قیامت تک قائم و دائم رہے گا، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لاکھوں شہداء کے خون کی بنیاد پر یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ تو ظاہراً مسلمان، اب یہ جو آیت نمبر 26 ہے نا، یہ تو اس وقت تھا، بالکل یہی کیفیت مسلمانوں کی تھی جب مسلمان مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، اور جب بدر کے بعد، اور اس آیت کی جو ابتدائی آیت ہے سورہ انفال کی، جو شروع والی آیت ہے وہ ہے یہی کہ بدر کے بعد مال غنیمت کس طرح، یسألونک عن الانفال،
کہ یہ مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں. تو یہ بدر کے بعد، اور بدر کا مارکا وہ پہلی جنگ اور پہلا مارکا تھا، اس کے بعد مسلمان مضبوط ہونا شروع ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ارشاد فرمایا، چونکہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا. اب آپ اہل مدینہ کو نہیں بلکہ ان مہاجرین ہندوستان اور یہ شہداء تحریک آزادی پاکستان کی روحوں سے ذرا اپنا ایک کنیکشن قائم کرتے ہوئے ذرا تصور میں لائیں کہ وہ شہداء کی ارواحیں آج ہم سے سوال کر رہی ہیں. کیا آج 78 سال کے بعد جو پاکستان اور اہل پاکستان کا حال ہے، کیا ان کی قربانیاں اسی مقصد کے لیے تھی کہ وہ ایسا ہی ملک چاہتے تھے، ایسی ریاست چاہتے تھے، ایسی آزادی چاہتے تھے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اہل مدینہ سے کہا، لیکن آپ یہ سمجھے کہ یہ ہم سے اور ان شہداء سے جب پاکستان پہلی دفعہ بنا، کہا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، کہ یاد کرو اے تحریک آزادی پاکستان والوں اور اے پاکستانیوں، یاد کرو اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، کہ تم بہت تھوڑے تھے. یہ ایک طرف سارے غیر مسلمین اکٹھے ہیں، انگریز ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یہ سارے نان مسلم غیر مسلم ایک طرف، دوسری طرف مسلمانوں کی ایک تعداد ہے. اور مسلمانوں میں بھی میں نے کہا کہ کچھ لوگ وہ تو پاکستان کی آزادی چاہتے ہی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہیں رہے، اس سے ہماری قوت مضبوط رہے گی اور ہم اکٹھے رہیں گے، ہندوؤں کے ساتھ ہم رہ لیں گے، انگریزوں سے ہم آزادی لے لیتے ہیں. تو فرمایا کہ تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور تم اپنے آپ کو زمین پر بہت کمزور سمجھتے تھے، اور ایسا ہی تھا. پھر فرمایا تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں یہ دھڑکا اور خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، یعنی تمہیں مٹا نہ دیں، ختم نہ کر دیں. فآواکم، تو پس اے اہل پاکستان، ہم نے تمہیں پاکستان کی صورت میں ایک ٹھکانہ اور ایک ملک دے دیا. اس وقت اہل مدینہ کو کہا تھا فآواکم، اور کہا کہ یہ خالی ٹھکانہ ایسے نہیں دیا بلکہ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، غزوہ بدر میں اہل مدینہ کے لیے ہم نے فرشتے اتار کر ان کی مدد کی. اور اہل پاکستان تم سوچ سکتے ہو کہ ہم نے تمہاری بھی مدد کی تو دوسری طرف 2 بڑی بڑی طاقتیں انگریز اور ہندو یہ دونوں یکجا تھے اور تم قلیل تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہاری مدد کی اور پاکستان آزاد کر کے تمہارے حوالے کر دیا. اس میں بھی ہماری مدد شمارے شامل حال تھی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاک اور طیب اور حلال رزق بھی عطا فرمایا. پاکستان میں معدنیات ہوں یا قدرتی وسائل، پاکستان ایک ایسے جغرافیائی محلے وقوع میں واقع ہے. پاکستان کے اندر پہاڑ بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، سبززار بھی ہیں، اور زمینی معدنیات، سونا تک پاکستان کے اندر نکل رہا ہے، تیل بھی ادھر ہی ہے، گیس بھی ادھر ہی ہے. یہ سارے قدرتی وسائل، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ سارے وسائل. بہت کم ملک ایسے ہیں، افغانستان کو دیکھ لیں آپ کے بالکل برابر میں جناب، وہاں کوئی ریل کی پٹری نہیں ہے. روس اتنی بڑی طاقت، رشیا سوویت یونین پہلے، اب تو ٹوٹ گیا نا، اب روس رہ گیا. روس کے اندر دریا نہیں ہے جناب، وہ محتاج ہے، اسی لیے اس نے افغانستان پر حملہ اسی لیے کیا کہ افغانستان اگر قبضے میں آئے گا تو اس کی ساحلیں اس کے قبضے میں آئیں گی. یہ سی پیک کیا ہے کہ پاک چائنا اکانومک کوریڈور، یہ کیا ہے سی پیک؟ اسی لیے ہے کہ جناب ساحل سے بھی زمینی راستوں سے بھی تاکہ تجارت بڑھ سکے. پاکستان ایک ایسے محل وقوع میں واقع ہے. امریکہ جیسا سپر پاور بھی اپنی جنگ دوسرے سے لڑنے کے لیے پاکستان کا محتاج ہے جناب. یہ تو ہمارے حکمرانوں کی بدبختی تھی کہ ہم نے یہاں سے امریکہ کی جنگیں لڑوا کر خود اپنے لاکھوں لوگ مروا دیے. پاکستانی قوم تو بڑی سادہ ہے. اب میں کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا اس قوم کے بارے میں سادہ ہی کہہ دیتا ہوں، بھولا ہی کہہ دیتا ہوں. یہ اپنے معاملات میں بھولے ہیں.
قومی معاملات میں بولیں, دینی مذہبی حمیت کے معاملات میں بولیں. یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے رہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری مدد بھی کی, تمہیں ملک بھی دیا, ٹھکانہ بھی دیا, پاک رزق بھی عطا فرمایا. کیوں دیا؟ لعلکم تشکرون. او میرے پاکستانی بندو, تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ. اہل مدینہ نے شکر کیا, اہل مدینہ نے شکر کیا. تو 35 سال کے عرصے میں مدینہ طیبہ ایک اتنی سی ریاست تھی, اتنی سی ریاست مدینہ طیبہ. آپ جا کے دیکھ لیں ابھی مدینہ طیبہ زمینی اعتبار سے کتنا بڑا ہے, لیکن پھر دور فاروقی تک 36 لاکھ مربع میل تک یہ اسلامی حکومت پھیل چکی تھی. افریقہ کے صحرا, آرمینیا, آذربائیجان, یہ سارا یورپ, یہ سب ریاست اسلامیہ کے اندر آ گیا. اور پھر انہوں نے اس بات پر واقعی اس بات کو ثابت کیا جب انہوں نے شکر کیسے کیا. پاکستان ہمیں اس لیے ملا, میں نے آپ سے عرض کیا ابتدا میں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مقصد دو ہی تھے, ایک اسلامی ریاست ہو, دوسرا فلاحی ریاست ہو. اب فلاحی ریاست کا تصور کیا ہے؟ دیکھیے میرے عزیز دوستو, آپ ابتدا میں آنے والے لوگ ہیں, سمجھنے والے, سننے والے, ذرا غور سے سماعت فرمائیں. یہ وہ معاملات ہیں جو خود جب بڑے نہیں جانتے تو وہ آنے والی جنریشن کو کیا بتائیں گے, وہ کیسے بتائیں گے کہ بھئی یہ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ پاک سے لے کر ان لٹے پیٹے لوگوں کو جب مدینہ طیبہ لے گئے تو دو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں کسی بھی ریاست کے استحکام کے لیے. یاد رکھ لیں, بڑے توجہ سے سماعت فرمائیں. دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ملک, کسی بھی ریاست کے استحکام کے لیے. نمبر 1 سیاسی استحکام, پولیٹیکل اسٹیبلٹی. دوسرا معاشی استحکام, اکنامیکل اسٹیبلٹی. ان دونوں اعتبار سے ابھی اس 2024 میں سب سے زیادہ غیر مستحکم سیاسی طور پر بھی ہے پاکستان اور معاشی طور پر بھی ہے. یہ دونوں چیزیں فقدان ہیں. جبکہ اسلامی اور فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی استحکام دینے کے لیے معاہدے کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ, صلح حدیبیہ مشرکین مکہ کے ساتھ, یہ اس طرح کے صلح نامے کیے تاکہ سیاسی طور پر ملک اسٹیبل ہو, مدینہ طیبہ ریاست مدینہ اسٹیبل ہو جائے. پھر اس کے بعد مواقعات مدینہ قائم کیا. جو مہاجرین ہجرت کر کے مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو انصار اور مہاجرین کے درمیان مواقعات یعنی بھائی چارہ قائم کیا. اور بالکل ایسے ہی جو ہندوستان سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے ابتدائی طور پر, یہ تو اب دلوں میں کڑواہٹیں پیدا ہو گئی, ابتدائی طور پر ان کو ویلکم کیا گیا. سندھ میں بھی بسے, پنجاب میں بھی بسے, کیونکہ بارڈر پنجاب کا قریب تھا, وہاں بھی بسے, یہاں پر آ کر بسے. اس وقت بھی ایک بھائی چارے کا ماحول تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ وہ بھائی چارے کا ماحول کمزور, یہ لسانیت, قومیت, اس کی بنیاد پر یہی تو مسائل ہیں جس کی وجہ سے نفرتیں ہو گئیں. اس سے ہماری قومی وحدت کو نقصان پہنچا, یہ لسانیت اور قومیت کی بنیاد پر. اور اس لیے اقبال نے کہا تھا منفیت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک, کہ اس کی فائدہ اور نقصان اس قوم کا ایک ہی ہے, کیونکہ ایک ہی سب کا نبی اللہ بھی, قرآن بھی ایک. دنیا مسلم, ہم مسلمان پہلے ہیں. یہ تو ہمیں بلا وجہ جو ہے نا 2011 کے بعد 9/11 کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ اس وقت دیا گیا, ورنہ سب سے پہلے مسلمان ہی تھے. ویسے تھے مسلمان, مہاجرین کو سینے سے لگانے والے یہاں کے لوگ مسلمان ہی تھے, پہلے مسلمان تھے پھر پاکستانی ہو گئے. تو اس وقت
मुआखात मदीना कायम करके माशी इस्तेकाम दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रियासत की बुनियाद हुजूर अलैहिस्सलाम सन 10 हिजरी में तो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर उसके बाद खिलाफत सिद्दीक़ अकबर का आगाज हुआ। तो जो वेलफेयर स्टेट, जो फलाई रियासत, इस्लामी और फलाई रियासत, यही मकसद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का था इस पाकिस्तान को बनाने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम के दो ही मोटो थे, इस्लामी रियासत मदीना तैयबा और फलाई रियासत अवाम के लिए, अवाम के हुकूक, पब्लिक राइट्स। और इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर ये नहीं कि मुसलमानों को कुछ और हुकूक मिल गए, गैर मुस्लिमों को नहीं। जिन्होंने जिजिया देकर टैक्स, आप आजकल की जबान में समझ रहे, टैक्स देकर जो गैर मुस्लिम मदीना तैयबा में रहे, उनको भी वही राइट्स और वही हुकूक हासिल थे जो मदीना तैयबा में रहने वाले मुसलमानों को हासिल थे। इसलिए कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि हमें अकबर आजम का दस्तूर, तरीक़ेकार और कानून नहीं चाहिए, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सिस्टम और जो निज़ाम हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, हम उस सिस्टम पर चलने वाले। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सिद्दीक़ अकबर, हालांकि आप तकरीबन कोई 2.25 साल के करीब खिलाफत में मुमकिन रही, लेकिन आपने एक महमीज दे दी जो तरीक़ाकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। सबसे पहले क्या हुआ जनाब, जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो आप अपने कांधों पर एक गठरी रखकर कपड़े की बाजार की तरफ जा रहे थे। तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने से आ रहे थे, कुछ और भी असहाब थे। तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप कहां जा रही हैं कपड़े की गठरी लेके? कहा कि भाई मैं बाजार जा रहा हूं कारोबार करने, कपड़े को बेचने। कहा कि आप कारोबार करेंगे? तो कहा कि फिर घर का किचन कैसे चलेगा? हाँ, तो फारूक आजम ने कहा कि जब रियासत का हुक्मरान कारोबार करेगा तो उसके मुकाबले में अवाम में से कौन खड़ा होगा उसके मुकाबले में कारोबार करने के लिए? क्योंकि रियासत के सारे वसाइल तो हाकिम के पास होते हैं। ओ भाई सादा पाकिस्तानियों, मुसलमानों, ये वो कहा ना कि ख्वाब से बेदार होता है कभी महकूम अगर, इकबाल ने कहा कि ख्वाब से, ये तो कौम तो आराम से मजे से ओहो ऐसी गहरी नींद सो रही है जैसे मैं खुद सोता हूं ना, मैं अजराए मजाक कहता हूं। लोग कहते हैं कि जी फोन किया तो आपने फोन नहीं उठाया, और फोन करने का वक्त क्या है हजरात मोहतरम का? कोई 12 बजे फोन कर रहा है, कोई 11:30 बजे फोन कर रहा है, कोई रात को 1 बजे फोन कर रहा है, फिर कहते हैं फोन नहीं उठाया इमाम साहब, फोन नहीं उठाया। मैंने कहा भाई हर शरीफ आदमी इशा पढ़ के खाना वाना खा के तो 10 साढ़े 10 बजे सो जाता है। अब खुद जो है मोबाइल लेके रात के 2 बजे उन्होंने सोचा चलो हम जाग रहे हैं तो इमाम साहब को ही तंग कर लो भाई, चलो उन्हीं में पूछ लो। अब आप समझे? तो मैं कहता हूं कि भाई मैं तो अल्लाह माफ फरमाए, मैंने कहा कि मैं तो बम धमाके से भी नहीं उठता तो जन्नत में ही आंख खुलेगी। फिर ये फोन की घंटी क्या है, फोन की घंटी से मैं नहीं उठता। तो ये कौम भी फोन की क्या, इनके होटल वाली बड़ी घंटी होती है ना जो पूरी जोर से बजती है, 22 से 20 रुपया लेना था। जी हाँ, 20 रुपए वाला पुराना जमाना कह रहा हूं, तो 20 रुपए की चाय भी नहीं आती, मैं ऐसी मजाकन कह रहा हूं। अब आप समझे? तो उस घंटी से भी ये कौम नहीं उठी, इतनी गहरी नींद सो रही है, लेकिन फिर भी इकबाल ने कहा कि ख्वाब से बेदार होता है कभी महकूम अगर, फिर सुला देती है इसको हुक्मरां की साहिरी। साहिरी कहते हैं जादूगरी को, यानी हुक्मरान फिर इसको एक नया नारा देता है, अगर हम आ गए तो हम आपके लिए जनाब मैं इतनी नौकरियां दे दूंगा, जनाब मैं 50,000 घर बना दूंगा। दूसरा कहता है कि जी मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, एक कहता है नहीं मैं 200 दे दूंगा। बस ये मुकाबले हो रहे होते हैं। जब आ जाते हैं तो फिर कहते हैं वो तो सियासी नारा था। सुभान अल्लाह, ये नहीं बोलते कि झूठ बक रहा था, बकवास कर रहा था, ये नहीं कहता वो सियासी बात थी, और फिर मुकर जाते हैं। ये तो अच्छा हुआ आजकल तो मीडिया का दौर है, क्लिप रिकॉर्ड हो जाती, पहले प्रिंट मीडिया का दौर था तो मुकर जाते थे। मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, ये भी इकबाल ने कहा कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, और इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर मात, ये शिकस्त खा गया। बड़े सादा, मैंने कहा ना आप सादा हैं,
تو بھائی اب آپ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اگر حکمران خلیفہ ریاست کا سربراہ اگر وہ کاروبار کرے گا تو باقی عوام کے پاس کون جائے گا؟ کہا کہ پھر کیا کروں، میرا گھر کیسے چلے گا؟ کہا کہ آپ اپنی تنخواہ مقرر کر لیں۔ تو اس وقت صدیق اکبر نے کہا اچھا تنخواہ مقرر کرو، تو آپ نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور کابینہ کا اجلاس بلا کر کہا کہ اس وقت ریاست مدینہ کے اندر مزدور کی مزدوری اور اس کی تنخواہ کتنی ہے ماہانہ، ایک مزدور مہینے میں کتنا کماتا ہے؟ کہا گیا بھائی اتنا کماتا ہے، تو کہا کہ جتنی مزدور کی تنخواہ ہے اتنی ہی تنخواہ جناب وہ خلیفہ کی ہوگی۔ تو کہا کہ بھائی خلیفہ بڑھائے گا کب؟ کہا کہ جب مزدور کی تنخواہ بڑھے گی اس کے ساتھ ہی خلیفہ کی تنخواہ بھی بڑھ جائے گی۔ اب یہاں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، پہلے بھی اسمبلی آ گئی، اب بھی اسمبلی آئی، اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسمبلیوں میں بل کون سے پاس ہو رہی ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ قوم سو رہی ہے، یہ بم دھماکے سے بھی نہیں اٹھتی، اتنی بے حس قوم۔ کبھی کبھی یقین کریں آپ ناراض ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ درد دل ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کبھی کبھی یقین کریں، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، کبھی کبھی میری طبیعت ہی نہیں چاہتی کہ اس قوم کے لیے میں دعا کروں، اتنی بے حس، اس کو اپنا خود خیال نہیں ہے، تو میری دعاؤں سے کیا ہوگا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر مزدور کی تنخواہ بڑھے گی تو اس وقت میں اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا۔ یہاں آ کر اب آپ بتائیں کہ آپ کا ایک بھائی کو قتل کر دیا کہ وہ بھائی بجلی کے بل کے پیسے اس کو نہیں دے رہا تھا، 10,000 روپے کے لیے اس نے بھائی کی جان لے لی۔ ایک نے خود کو آگ لگا دی کہ اس کے پاس بجلی کے پیسے نہیں تھے، جتنے پیسے تھے اس نے اپنی بیوی کے بیٹی کے زیورات بیچ کر بجلی کے بل بھر دیے۔ اور یہ حکمران انہیں حیا نہیں آتی، انہیں شرم نہیں آتی، اور یہ قوم جو ابھی بدھ کے دن 14 اگست کو باجے بجا کر سائلنسر نکال کر ساحل سمندر پر جا کر ناچ کر گا کر لہک کر گھوم کر جھوم کر نعرے لگائے گی اور جشن آزادی منائے گی، انہیں یہ بھی خیال نہیں کہ جس آزادی کا یہ جشن منا رہے ہیں یہ آزادی ان 20,000 بہن بیٹیوں کی عزت کے بدلے میں نہیں ہے، جن کی عزتیں لوٹ لی گئی، جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے دریاؤں میں اور کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ 20 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے، اور یہ قوم باجے بجاتی ہے، ڈانس کرتی ہے، گانے گاتی ہے، انہیں حیا تک نہیں آتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے درد کے لیے، جب ایک یتیم بچی نے کہا میرا باپ مر گیا اب میری بکریوں کا دودھ دھونے والا کوئی نہیں، کہا ابو بکر ہے نا، ان کے تو ہاتھ ملانے کے لیے کون؟ ہاتھ آپ کو کوئی اسمبلی کا ممبر یا کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر آپ سے کوئی ہاتھ ملانے کے لیے قریب آتا ہے؟ کسی کو رسائی ہے؟ یہ ہے جناب، یہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ کی امانتوں میں خیانت مت کرو۔ پاکستان یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اس کے رسول کی امانت ہے، اس میں دجل کر کے، بےایمانی کر کے، 2 نمبریاں کر کے اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کو بھی اور عوام پاکستان کو بھی ہمیشہ ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔